میں شعر سے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ باغی کو ہم کبھی دین کا سلطان نہیں کہتے. بولو سبحان اللہ. بولو مچل کر یا رسول اللہ. بولو یا حیدری. بولو یا علی. یا علی. شاعر نے کہا کہ باغی کو کبھی دین کا ہم سلطان نہیں کہتے, ہم بے وجہ. باغی کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے, ہم بے وجہ ہر ایک کو شیطان نہیں کہتے. شعر سمجھ میں بہت گہرائی کا شعر ہے کہ باغی کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے, باغی کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے, ہم بے وجہ ہر ایک کو شیطان نہیں کہتے. حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کے مفتی ہو, حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کے مفتی ہو, ہم دشمنان علی کو مسلمان نہیں کہتے. ہم دشمنان علی کو مسلمان نہیں کہتے. اور یہ بھی بہت پیارا شعر ہے, اگر آپ کو پسند آتے رہیں تو بس آپ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتے رہیں. شاعر نے کہا, شاعر نے کہا میں اب اپنے رشتہ داروں کے متعلق, جو ہمارے تمہارے رشتہ دار ہیں, ان رشتہ داروں کے متعلق کہہ رہا ہوں. شاعر نے کہا کہ عشق علی کا آئینہ داغدار نہیں, عشق علی کا آئینہ داغدار نہیں, کہیں گرد نہیں کہیں غبار نہیں. عشق علی کا آئینہ داغدار نہیں, کہیں گرد نہیں کہیں غبار نہیں. اور فقط جسے بھی مولا علی سے پیار نہیں, فقط جسے بھی مولا علی سے پیار نہیں, ارے کسی کا ہوگا ہمارا رشتہ دار نہیں, کسی کا ہوگا ہمارا رشتہ دار نہیں. اور شاعر نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے, میں یہ اپنی بستی میں جو منافق ہیں ان لوگوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں. شاعر نے کہا بہت ہی پیارا شعر, آپ لوگ سماعت فرمائیں. یہ علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا, علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا, خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا. آج انشاءاللہ تعالی میں طبیعتی بحال کرنے آیا ہوں. سماعت فرمائیں ایک بار مچل کو بولو یا علی. بولو یا علی. کہ عشق علی میں وہ کمال کر دوں گا, خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا. عشق علی میں ہو, عشق علی میں وہ کمال کر دوں گا, خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا. اور نعرہ حیدری لگا کر بستی میں, نعرہ حیدری لگا کر بستی میں منافقین کا جینا محال کر دوں گا, منافقین کا جینا محال کر دوں گا, منافقین کا میں جینا حلال کر دوں گا. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو لوگ محبت کیا کرتے ہیں ان کی پیشانی ہمیشہ خوش رہا کرتی ہیں, اور جو مطلب ایک کینہ رکھا کرتے ہیں ان کی پیشانی میں ہمیشہ بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آئیے میں اپنی موضوع پہ آتا ہوں. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, یہ حدیث سے ہمیں ثابت ہوا. اب آج 313 اگر ہم اس کو لکھیں گے پورا تو 313 ہوگا. اب 313 اگر ہم جب لکھیں گے تو اس کے ایک چیز ہمیں یاد آ گئی, 313 کہ ہمیں وہ بدر کا منظر یاد آ گیا. بدر کا کون سا منظر یاد آ گیا؟ جنگ بدر کا وہ منظر یاد آ گیا. تمام صحابہ کرام نے جتنے منافقین کو, جتنے دشمنان اسلام کو قتل کیا تھا, ان کے برابر حضرت مولا کائنات نے اکیلا لوگوں کو جہنم پہنچایا تھا. اس 313 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگ بدر میں حضرت مولا کائنات نے جتنے تمام صحابہ نے منافقین کو قتل کیا تھا اتنے حضرت مولا کائنات نے اکیلے کیا تھا. اب علی کون ہے؟ آج میں بتاتا چلوں علی کون ہے. علی وہ ذات ہے جس نے کعبے میں ولادت پائی اور مسجد میں شہادت پائی. علی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھائی ہے. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو زہرا کا شوہر ہے. علی کون ہے؟ علی وہ ہے
جو حسنین کا بابا ہے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کو اپنے دوشے پہ بیٹھایا تھا میرے نبی نے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو حسنین کا بابا ہے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو زہرا کا شوہر ہے۔ علی وہ ہے جو تمام اس ہندوستان میں نہیں بلکہ تمام عالم میں جتنے بھی اللہ کے ولی تشریف لے کر آئے ہیں، خدا نے تمام ولیوں کی ولایت لینے کا اور دینے کا جو ذمہ داری سونپی ہے وہ مولا علی کو سونپی ہے۔ اگر علی جس کو چاہے ولایت سے ہٹا دے اور جس کو چاہے ولایت عطا کر دے۔ علی کی وہ ذات ہے۔ علی کی وہ ذات ہے جس ولی سے چاہے ولایت چھین لیں اور جس کو چاہے ولایت عطا کر دیں۔ علی کی وہ ذات ہے۔ اور ایک چیز میں بتاتے چلوں، پوری تاریخ میں آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پوری تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو دنیا پر آیا ہو اور سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا ہو۔ کوئی دنیا پہ ایسا شخص نہیں ہے، لیکن قربان جو ایک ذات ایسی ہے جو دنیا پر آئی، 3 دن تک اپنی آنکھوں کو بند رکھا۔ تمام لوگ پریشان ہیں کہ لگتا ہے یہ بچہ نابینا پیدا ہو گیا ہے، لگتا ہے یہ بچہ دیکھ نہیں پائے گا۔ 3 دن کچھ ہو چکے ہیں، لوگوں نے خبر دی، اے مصطفیٰ تمہارے گھر میں تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ترنت دوڑ کر آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں حضرت علی کو گود میں لے ہوئے ان کی والدہ کھڑی ہوئی ہیں، میرے نبی نے جب علی کے چہرے کو دیکھا فرمایا اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ علی نے آنکھیں کھولی، علی نے آنکھیں کھولی۔ اب قربان جاؤ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کی صورت دیکھتا ہے، لیکن جب علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے نبی کی صورت دیکھی۔ جب علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے نبی کی صورت دیکھی۔ آج اس دور میں جو کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی نہ کسی کی صورت دیکھتا تھا، لیکن جب علی پیدا ہوئے علی نے دنیا کو نہیں دیکھا، علی نے دنیا کے نظاروں کو نہیں دیکھے، علی نے کعبے کی دیواروں کو نہیں دیکھی۔ علی نے سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھا تو اپنے محبوب کو دیکھا۔ علی نے سب سے پہلے کسی کو دیکھا تو خدا کے محبوب کو دیکھا۔ علی نے سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھا تو اپنے بھائی کو دیکھا۔ علی نے سب سے پہلے جس کو دیکھا کوئی اور نہیں وہ بلکہ تمام عالم کا جو سردار ہے وہ میرے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے علی نے اس ذات کو دیکھا ہے۔ اب ایک چیز اور بتاتا چلوں، اکثر ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جب حضرت علی شیر خدا اس دور میں جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے نا، جب حضرت مولا کائنات کسی جنگ میں شامل ہوتے تھے تو ایک دشمنوں میں کوہرام مچ جایا کرتا تھا۔ دشمنوں میں کوہرام مچ جایا کرتا ہے، کس بات کا؟ کہ اب میدان میں مت جانا، اب میدان میں اترنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اب میدان میں اترو گے تو علی کے باہر سے بچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اب میدان میں ابو طالب کا بیٹا علی آ چکا ہے۔ اب غور کرنے کا معاملہ ہے، اس دور میں جب علی میدان میں آتے تھے تو لوگ سامنے آنے سے کتراتے تھے۔ کبھی جنگ کے دوران جب حضرت مولا علی شیر خدا جب جنگ میں اترتے تھے تو لوگ دائیں بائیں ہٹ جایا کرتے تھے کہ اب کوئی اور شخص نہیں، نبی کا بھائی آ گیا ہے، اب کوئی اور شخص نہیں، نبی کا داماد آ گیا ہے۔ تو لوگ کانپنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور وہی منظر آج ہے، جب حضرت مولا علی شیر خدا جنگ میں آتے تھے تو دشمنان اسلام کعبہ کرتے تھے، اور آج جب مولا علی کا نام ہم علی والوں کی زبان پر آتا ہے تو دشمنان علی کانپ جایا کرتے ہیں۔ کیوں کانپ جایا کرتے ہیں؟ کہیں دیوار ہلتی ہے تو کہیں در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ علی کے نام میں وہ دہشت اب سے ہی نہیں، شروع سے رہی ہے۔ جب علی کا نام آیا ہے تب منافقوں کا جینا حرام ہوا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور ہم علی والے ہیں تو گلی والوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ الحمدللہ ہمارے اندر جذبہ ہے۔ اب میں ایک چیز کی طرف آتا ہوں، ایک مداری
हुजूर सरकार मदार पाक इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो या अली का नारा लगा सके। डॉक्टर साहब, ये तारीख की बात बता रहा हूं मैं। आज से तुम करीब 1100 साल पहले यहाँ पर इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, 800 साल या 900 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो अली का नारा पुकार सके। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर एक शख्स आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के कोने कोने पर या अली कहने के लिए मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। उस जात का नाम सैयद बद्रुद्दीन जिंदा शाह मदार है, क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमी पर उस वक्त ना कोई हिंदुस्तान में मुसलमान था, ना कोई वली आया था, कोई भी नहीं आया था। उस वक्त हुजूर सरकार मदार पाक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हजरत अली शेर खुदा की चौथी पुश्त में से वो इस हिंदुस्तान की सरजमी पर आए। सरजमी पे आने के बाद में हुजूर सरकार मदार पाक ने एक जगह नहीं बल्कि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर गोशे पर तारीख उठाकर देख लो, आज उनके खलीफा जहां जहां मौजूद है, आज जहां जहां मलंग मौजूद है, आज वहां लोग या अली कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी और का सदका नहीं, हुजूर सरकार मदार पाक का सदका है जो आज हिंदुस्तान की सरजमी पर लोग या अली कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं एक मदारी हुजूर सरकार मदार पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलामों का एक जिक्र फरमा रहा हूं। एक मदारी के पास में एक दुश्मनाने अली आया, एक दुश्मनाने अली आया और कहने लगा, ऐ मलंग बाबा जरा ये तो बताओ कि आप इतने बड़े बाल रखे हुए हो और आप कह रहे हो कि मैं जन्नती हूं। अरे जरा ये तो बताओ, तुम इतने बड़े बाल रख रहे हो, अपने आप को जन्नती बता रहे हो, लेकिन नबी की एक हदीस है कि जो जन्नती होगा उसके पास से दूर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अरे कुर्बान जाओ उस मलंग के अल्फाज पर, कुर्बान जाओ उन मलंग की बातों पर, कुर्बान जाओ उस मलंग के जवाब पर। मलंग ने जवाब दिया, ऐ मुनाफिक सुन, ऐ मुनाफिक सुन, नबी ने फरमाया कि जन्नती के पास से दूर से खुशबू आएगी, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं दुश्मनाने अली को जन्नत की खुशबू नहीं आएगी, दुश्मनाने अली को जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। तब गौर करो, हम अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले हैं, और जो अली वाले हैं इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के पास से वही लोग खुशबू सूंघ सकते हैं जन्नत की जो अली वाले होंगे, और जो गली वाले हैं वो कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकते, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। हमारे नबी ने फरमाया कि जन्नती के पास से दूर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं। अब अली वालों की क्या गारंटी है कि जन्नत में जाएंगे? क्या गारंटी है? मैं बताता हूँ कि अली वालों की कौन सी गारंटी है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि तुम लोगों के दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े, हम गुमराह नहीं हुए, हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाके लोगे। इसलिए ये हमारी गारंटी है, इसलिए ये हमारी गारंटी है। और हज़रत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वो शान, वो रिफ़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी अहले बैत, मेरे घर वालों के साथ में बेहतर सलूक करो, इसका मैं महशर के दिन तुम्हें बदला अता करूँगा। सोचो, हमारे नबी ने फरमाया कि मैं इसका तुम्हें महशर के दिन बदला अता करूँगा और इसका बेहतर बदला अता करूँगा, ये भी फरमाया है। अब हम लोग अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला तब तक रहेगी जब तक हम इस दुनिया से ना चले जाएं। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे और महशर के दिन हम अपनी कब्रों से, अपनी लहदों से उठेंगे, तो सिर्फ ये कहते हुए उठेंगे, या अली, या अली कहते हुए हम इंशाअल्लाह ताला उठेंगे। और इमाम काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या बयान करता चलूँ, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा एक मरतबा सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रहे थे, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रहे थे। तब एक तीतर आया, कदमों में झुक गया। हज़रत मौलाए कायनात ने
کہا اے تیتر تجھے سلام ہو۔ تیتر نے کہا اے اللہ کے رسول کے داماد میرا تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا اے تیتر ذرا تو یہ تو بتا، تو اس ویرانے میں اکیلا پھر رہا ہے، تجھے کھانا کہاں سے ملتا ہے، تجھے پانی کہاں سے ملتا ہے؟ تو تیتر نے جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے تمہیں اس دنیا پر بھیجا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے تمہیں نبی کا داماد بنایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے تمہیں تمام مسلمانوں کا مولا بنایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں نبی کا بھائی بنایا۔ میں بتاتا چلوں، تیتر نے کہا کہ میں بتاتا چلتا ہوں تمہیں، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں تمہارے ذکر کرنے والے مولویوں کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو جو لوگ تمہارے دشمن ہیں میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں اور خدا مجھے سیراب کر دیتا ہے۔ تیتر نے کہا کہ جو تمہارے دشمن ہیں میں ان پر لعنت کرتا ہوں اور خدا مجھے سیراب کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا یہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے، امام کاظم کا واقعہ ہے جو حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے، کتاب بھی ہے میرے پاس میں موجود، انہوں نے خود بیان کیا اس بات کو۔ لیکن قربان جاؤ حضرت مولا علی شیر خدا کی اس شان پر کہ تیتر بھی ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے جو دشمنان علی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو دشمنان علی ہیں ان کے لیے ہم اپنے دلوں میں ہرگز جگہ نہ دیں۔ جو دشمنان علی ہیں اور جو محب علی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہر جگہ ہمارے کام آئیں گے۔ اور ایک چیز میں بتاتا چلوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بہت ہی گہری بات بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ حضرت صدیق اکبر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضرت علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حضرت علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب قربان جاؤ حضرت علی جس مجلس میں بیٹھتے، حضرت ابو بکر صدیق اس مجلس میں جا کے اور حضرت مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں نہیں، دو مجلس میں نہیں، تمام مجلسوں میں جہاں جہاں حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے کو نہارا کرتے تھے، ان کو چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا اے صدیق اکبر ذرا یہ تو بتاؤ، جب بھی علی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ بھی مجلس میں بیٹھتے ہو، آپ کس طریقے سے علی کے چہرے کو نہارتے ہو، آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ تب حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، ان کے جواب پہ قربان جاؤ، ان کے الفاظوں پہ قربان جاؤ، صدیق اکبر کی صداقت کو سلام۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، جب علی بیٹھا کرتے ہیں اور میں بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں مجلس کا ثواب بھی لیتا ہوں اور علی کی طرف اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ میں عبادت کا ثواب بھی لیتا ہوں، کیونکہ میں علی کے چہروں کے اس لیے دیکھتا ہوں عبادت کا ثواب بھی لیتا ہوں، اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ تب حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، یہ کسی ایسے ویسے کے الفاظ نہیں ہے، یہ کسی ایسے ویسے کا قول نہیں ہے، جو سید المرسلین ہے، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کے صدقے میں خدا نے کائنات کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں خدا نے چرند و پرند کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں خدا نے سورج کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں خدا نے چاند کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں خدا نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں خدا نے مجھ کو پیدا کیا، وہ نبی فرماتا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو اس لیے میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں، مجلس کا ثواب بھی لیتا ہوں اور عبادت کا ثواب بھی لیتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو میرے عزیزوں ایک چیز بتاتا چلوں کہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شان ہے، وہ فضیلت ہے کہ صحابہ نے بھی حضرت علی شیر خدا کی تعریفیں کی ہیں اور حضرت علی شیر خدا کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔